ناول اعتبار، رائٹر امیمہ مکرم، ایپیسوڈ نمبر 10۔ حارث رات کو دیر سے کمرے میں آیا، ایک نظر سوئی ہوئی فاطمہ پر ڈالی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں مون کیا۔ اسے اپنے فیصلے پر دکھ نہیں تھا، اس کی یہی سوچ تھی کہ فاطمہ بے جا ضد کر رہی ہے، لیکن اس کو فاطمہ کی ناراضگی کی فکر بھی تھی۔ وہ فاطمہ کو ناراض نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور اس کی ناراضگی دور کرنے کا طریقہ بھی وہ سوچ چکا تھا۔ کیا بات ہے، بیوی کے رنگ چڑھنے لگے ہیں تم پر؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے تہمینہ نے حارث سے صبح دیر سے اٹھنے پر گہرا طنز کیا۔ آج لیٹ جانا تھا آفس، بس اس لیے۔ وہ لب بھینچتے بس اتنا بول سکا۔ اسے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا تو وہ سب سے لاپرواہ بنی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس نے سنا ہی نہیں، یا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ رہنے دو، تمہارے پاس بہت بہانے موجود ہوں گے۔ جب سے بیوی آئی ہے، آفس سے آتے ہی کمرے میں، اور پھر صبح پھر آفس۔ گھر میں ایک ماں اور بہن بھی رہتے ہیں۔ ایک اور طنز کرتی وہ رخ موڑ گئی۔ حارث نے پھر سے فاطمہ کو دیکھا، جو اب بھی سب کو نظر انداز کے کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہو ہی نہ۔ کیا ہو گیا امی؟ بھائی روزانہ آفس سے آنے کے بعد بیٹھتے تو ہیں، اور پھر بھابھی جب سے آئی ہیں کتنے رونق ہو گئی ہے۔ ماحول میں بڑھتی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے سندس تہمینہ کی گھوری کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ حارث نے مسکرا کر محبت سے اپنی بہن کو دیکھا اور پھر دوبارہ فاطمہ کو دیکھا۔ وہ اب اس بار تاثرات میں سب سے کٹی چائے پی رہی تھی۔ حارث سر جھٹک کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ تہمینہ ایک کٹیلی نظر فاطمہ پر ڈال کر اٹھ گئی، جبکہ فاطمہ رتی برابر فرق لیے بیٹھی رہی۔ اب عادتیں اتنی جلدی تو نہیں جاتی، وہ صدا کی ضدی اور خود سر اپنی منوانے والی۔ تہمینہ کے اٹھنے کے بعد سندس نے اسے دیکھا، مخاطب کرنے کا سوچا، پر پھر خاموش ہو گئی۔ تازی تازی ناانصافی کی تھی اس کے گھر والوں نے فاطمہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ تھی۔ فاطمہ اپنے برتن سمیٹتی اٹھی اور پھر 5 منٹ بعد کچن سے نکلی۔ مجھے امی سے ملنا ہے۔ واپس اپنی جگہ پر کھڑی وہ حارث سے مخاطب تھی، پر نظریں سامنے دروازے پر مرکوز تھیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ وہ فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میں ہی وہ اجنبی بہیو کر رہی تھی۔ وہ حارث کو اور کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ بھائی اب غلط کر رہے ہیں، سندس نے افسوس سے بولا، اور اپنے اور حارث کے سامنے سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہیں؟ مسز اکبر لان میں ٹہلتی موبائل میں دیکھتی مسکرا رہی تھی، جب پیچھے سے اکبر صاحب ان کے ہم قدم ہو کر چلتے کہنے لگے۔ بات ہی خوشی کی ہے۔ مسز اکبر رک کر اکبر صاحب کو دیکھتی خوشی سے کہنے لگی، زیان شادی کے لیے مان گیا ہے۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ اکبر صاحب نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر حیرت سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے ہو گیا یہ؟ انہیں واقعی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کوشش کر چکے تھے، پر زیان بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بس 2-3 آنسو اور اپنی تکلیف بتائی تو ماننا ہی پڑا، فخر سے بتاتی وہ اکبر صاحب کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ان کی بات سمجھتے وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ پھر کوئی لڑکی دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں، فائقہ کی بیٹی مدیحہ مجھے بہت پسند تھی زیان کے لیے۔ مجھے تو اس دن فاطمہ کی نند بھی پسند آئی تھی، پر اس نے صاف منع کر دیا کہ وہاں نہیں کرے گا۔ ان کو زیان کا سندس کے لیے منع کرنے پر دکھ نہیں تھا، کیونکہ مدیحہ بھی ان کو شروع سے پسند تھی۔ فائقہ ان کی چھوٹی بہن تھی، جو اپنے تایا زاد سے شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی لائبہ اور چھوٹی مدیحہ۔ لائبہ نے تو وہیں اپنے ڈیڈ کے دوست کے بیٹے سے پسند کی شادی کر لی تھی، اور مدیحہ ابھی گریجویشن کر رہی تھی۔ زیان سے بات کرنے سے پہلے آپ فائقہ سے بات کر لیتی کہ ان کی کیا رائے ہے، اور مدیحہ ایسا چاہتی ہے کہ نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ 1-2 بار وہ مجھے مدیحہ کی زیان کے لیے پسندیدگی کا اشارہ دے چکی ہیں، اور وہ جتنی خوبصورت ہے، زیان تو کیا، باقی سب بھی اس کی قسمت پر رشک کریں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کلثوم، پھر تو میں چاہتا ہوں مجھے اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک کرنے کا موقع جلد ملے۔ اکبر صاحب بھی مطمئن تھے، کلثوم کی بات انہیں درست لگی تھی۔ بس زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں آج ہی بات کروں گی، اور ڈائریکٹ شادی کی بات کروں گی۔ اب مجھے بھی اپنے پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں۔ ان کی بے صبری دیکھ کر اکبر صاحب ہنس دیے۔ پوتے پوتیاں دیکھنے کی جلدی انہیں خود بھی بہت تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ حارث وقفے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اتنا مختصر جواب دیتی کہ دوسری بات نکالنا مشکل ہو جاتی۔ فاطمہ کے گھر کے آگے گاڑی رکی تو فاطمہ اسے بنا کچھ کہے یا اندر آنے کی دعوت دیے بغیر دروازہ بجا کر کھلنے پر اندر چلی گئی، اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ حارث کو اس کا یوں بنا پوچھے اندر جانا برا لگا تھا، اور وہ پوچھتی بھی کیوں؟ وہ چاہتی ہی نہیں تھی حارث اندر آئے۔ حارث نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے واپس گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، پر فاطمہ کے اس کے رویے کے بعد وہ اتنا بے عزت ہو کر اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سر جھٹکنے کے بعد بھی اسے برا لگا تھا، بہت برا۔ گاڑی اس نے واپس گھر کے راستے پر ڈالی۔ آفس جانے کا اب موڈ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی خاص کام تھا، بلکہ ایک فاطمہ کے لیے
ایک سرپرائز تھا جو اس نے سننے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور اب وہ اس کو لانے کے بعد بتانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ہیلو فرقان، میں نے تمہیں نام اور تصویر بھیجی ہے، مجھے 1 گھنٹے میں اس کے مکمل ڈیٹیلز چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ، کہتے ساتھ اس نے کال کاٹ دی۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑکی پر آیا اور دونوں ہتھیلیاں کھڑکی پر جما کر سامنے لان میں مالی کو گھاس کاٹتے دیکھنے لگا۔ نظر اس کی مالی پر تھی، پر ذہن کہیں اور۔ دل اور دماغ کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا یہ غلط، اور دل کہہ رہا تھا پیار میں سب جائز ہے، لیکن اس دل و دماغ کی جنگ میں دل دماغ پر غالب تھا۔ وہ ارحم الیاس کو مکمل قابو کر چکا تھا۔ حارث، تم میرے جتنی کیا، میرے سے آدھی محبت بھی نہیں دے سکتے فاطمہ کو۔ کوئی بھی تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں چاہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ایک تم میرے پاس آ جاؤ، پھر تم خود اپنے نصیب پر رشک کرو گی۔ خیر، رشک تو میں بھی اپنے نصیب پر کروں گا۔ ہونٹوں پر اصرار مسکراہٹ آئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ اس کی پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ویری سون یو ول بی فاطمہ ارحم، ویری سون۔ بہت جلد تم فاطمہ ارحم ہوگی، بہت جلد۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں مون گیا۔ فاطمہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کہ آ کر ایسے رو رہی ہو کہ سسرال والے ظلم کرتے ہیں تم پر۔ گھر آتے ہی فاطمہ رونا شروع کر چکی تھی۔ مریم تو تھوڑا گھبرائی تھی، پر میرب یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تھوڑی بات بھی رونا بند نہیں ہوا تو خوف سے بولی، لیکن فاطمہ کی اگلی بات پر وہ خاموش ہوئی۔ اس کی آواز بھی رونے کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ ظلم ہی تو ہے امی، میری ساس تو ویسی بھی نہیں جیسے آپ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اتنے تلخ تانے میں نے پوری زندگی میں آپ سے نہیں سنے ہوں گے جتنی میری ساس مجھے سناتی ہے۔ مریم نے حیرت سے میرب کو دیکھا۔ تہمینہ دیکھنے میں تو بالکل نرم طبیعت معلوم ہوتی تھی، پر یہ طنز تانے! سارا دن ان کے اور سندس کے ساتھ رہتی ہوں، پھر بھی تانا دیتی ہیں دوسروں کے سامنے کہ آج کل کی بہویں ساس اور نندوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ فاطمہ تو گویا آئی ہی دل کی بھڑاس نکال تھی، لیکن میرب اور مریم کو ضرور پریشان کر دیا تھا۔ اگر غلطی سے سپوٹنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے، اس کا تانا، یا اگر کچن میں سندس خود سے کچھ کام کرنے لگ جائے پر میں اس کی مدد کروانے نہ جاؤں، اس پر تانا۔ اگر میں کھانے میں کچھ نہ کھاؤں تو اگلے 4 دنوں تک نخرے دکھانے کا تانا۔ اگر میں پورا وقت ان کے ساتھ رہوں تو ٹو لینے کا تانا۔ اگر میں زیادہ دیر اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر لوں، اس کا تانا۔ اگر حارث کے کپڑے میں پریس نہ کروں تو اس کا تانا۔ میرے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، میری تربیت، ہر چیز پر تو وہ تانا دیتی ہیں۔ بولتے ساتھ فاطمہ پھر رو دی۔ مریم اس کے پاس آئی۔ میرب تو شدت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تہمینہ ایسی ساس تھی کہ اپنی جلدی میں انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا؟ دل نے فوراً دعا کی تھی کہ یہ نہ ہو۔ انہوں نے تو فیملی دیکھ کر شادی کی تھی، پر لازم نہیں جو بظاہر اچھا دکھے وہ اچھا ثابت بھی ہو۔ لیکن میں نے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن اب جو وہ کر رہی ہیں وہ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ فاطمہ میرب کو دیکھ اپنی ازلی ضدی انداز میں بولی۔ میرب کو بے ساختہ اپنے بولے گئے جملے یاد آئے جو انہوں نے عارف صاحب سے بولے تھے کہ انہیں ڈر ہے کہ فاطمہ کی یہ ضدی عادت بڑھ نہ جائے، کیونکہ ہر کوئی نخرے نہیں اٹھاتا۔ کون سی بات؟ میرب نے تحمل سے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا میں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ آپ نے کہا تھا، آنٹی نے خود کہا ہے کہ انہیں میری یونی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنسو پوچھتے اسے اپنا مکمل رخ میرب کی طرف کیا۔ ہاں کہا تھا، میرب نے فوراً ہی جواب دیا، اور وہ مکر گئی ہیں، بن گئی ہیں وہ انڈین ڈراموں والی ٹپیکل ساس۔ جتنے غصے سے اس نے بولا تھا۔ مریم ہنسی تھی اور میرب نے اسے گھورا تھا۔ یقیناً سسرال میں بھی ایسے ہی زبان چلاتی ہوگی جس کی بنا پر تانے ملتے ہیں۔ تعصب سے سوچتی میرب نے لمبی سانس لی۔ اور حارث، ان کی تو بات ہی نہ کریں، ان کے اندر ایک بھی بھائی والی خوبی نہیں ہے۔ بس کرو فاطمہ، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہر جگہ موازنہ کرنا شروع مت ہو جایا کرو۔ یقیناً سسرال میں بھی ایسے ہی زبان چلتی ہوگی۔ فاطمہ جو روانی میں بولے ہی جا رہی تھی، میرب نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ نہیں امی، میں سسرال میں کچھ بھی نہیں بولتی۔ فاطمہ خفت سے میرب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو کیا ابھی بھی اس کی امی کو اس کے سسرال والے ٹھیک لگ رہے تھے؟ ہاں، وہ تمہاری باتیں سن کے پتہ چل رہا ہے، اور سب کا مختلف مزاج ہوتا ہے اور مختلف نصیب، اور شوہر کے مزاج سے بیوی کو ڈھلنا پڑتا ہے۔ میرب رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ڈھل تو رہی ہوں امی، صبح اٹھ کے ناشتہ خود بنانے لگی ہوں، جیسا حارث کہتے ہیں ویسا کرتی ہوں، بس اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ہی تو کہہ رہی ہوں۔ ایسے ڈھلنا نہیں ہوتا فاطمہ، جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تمہارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو، اسے خاموشی سے کر لینا ڈھلنا ہوتا ہے۔ اور جب تک لڑکی ڈھل نہیں سکتی تب تک بس نہیں سکتی۔ کسی کو شادی شدہ زندگی بنی بنائی اچھی ملتی ہے تو کسی کو بنانی پڑتی ہے، اور اکثر بنانے میں عورت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میرب اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مریم خاموشی سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اسے بنی بنائی خوبصورت شادی شدہ زندگی ملی ہے۔ فاطمہ میرب کی باتیں نہیں سمجھنا چاہتی تھی، پر ان کے الفاظوں میں کچھ تھا جو وہ فاطمہ کی سوچ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔
امی لیکن میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، سب ضائع ہو جائے گی۔ اب کی کمزور آواز میں آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ میرب نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ میرب کے پاس بیٹھی تو میرب نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اس محنت کے ضائع ہونے کے غم میں اپنی خوشیاں ضائع مت کرو فاطمہ، تمہاری پڑھائی اگر مکمل ہو بھی جاتی ہے تمہاری ضد پر تو تمہیں اس سے کیا خوشیوں کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ تم اپنی زندگی مشکل بنا لو گی۔ حارث کے دل میں بھی یہ بات رہ جائے گی کہ تمہاری نظر میں اس کے فیصلوں کی اہمیت نہیں، ابھی تمہاری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، آج مانو گی تو کل منوانے کا موہ رہے گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد میرب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرب نے اسے پیار کیا اور اس کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنانے اٹھ گئی۔ اس کے بعد مریم بھی اسے کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہی، پھر اسے اپنے دوپہر کے رویے پر افسوس ہوا جو اس نے حارث کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا، پر اس کی ایک خوبی اس کی کئی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی تھی کہ اس کے ساتھ انا والا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ حارث سے معافی مانگ لے گی، اسے میرب کی ساری باتیں ٹھیک لگی تھی، کل سے کسی کا کیا گیا، بلکہ اس کا ہی رو رو کر برا حال تھا۔ دکھی تو بس وہ تھی، اس کے دکھی ہونے سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ضد انسان وہیں کرتا ہے اچھا لگتا ہے جہاں پوری کی جائے، ورنہ وہ ضد سے تبدیل کر کے بدتمیزی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی گھر بسانے والی لڑکیوں کے طور طریقے ہیں جو آئے دن اٹھ کے میکی چلی جاتی ہے، اور قربان جاؤ میں اپنی بیوی کے غلام بیٹے پر کہ بیوی کو منع کرنے کے بجائے اس کا حکم بجا لاتا ہے۔ جلتے کرتے وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ آپ اتنی روایتی ساس کیوں بن رہی ہیں؟ آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری ساس بھی ایسے ہی نہ کرے میرے ساتھ۔ سندس افسوس سے بولی۔ اسے واقعی حیرت تھی اپنی ماں کے رویے پر جو وجہ بے وجہ تانے دیتی تھی فاطمہ کو۔ سندس نے تو کہہ دیا، پر سندس کی کہی تہمینہ کی پیر سے لگی تالوں پر جا بجی۔ میں روایتی ساس نہیں بن رہی، مگر افسوس اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے نصیب پھوڑ دیے میں نے۔ اگر تمہارے بھی یہی اعتبار رہے نا سسرال میں تو تمہارے سسرال والے بھی تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو میں برداشت کر رہی ہوں، اور نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں بیٹی کو آئے دن بلا لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے سمجھائیں کہ سسرال میں دل لگائے۔ ناگواری سے کہتی وہ سندس کو باتیں سنا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سندس افسوس سے بس دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی امی ایسا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب حارث کی گاڑی کی آواز ہے، اور پھر 5 منٹ بعد ہی حارث اندر آئے۔ حارث نے تہمینہ کا پوچھا تو سندس نے یہ بول کے ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی ماں سے یا بھابھی سے بدظن ہو۔ ارحم موبائل پر فرقان کی بھیجی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ وہ ڈیٹیلز پڑھ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حماد کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے موبائل کو دیکھا، پھر دوسرے لمحے کال اٹھا لی۔ ہیلو، میں نیچے کھڑا ہوں کہتے ساتھ حماد نے کال کاٹ دی۔ ارحم نے موبائل کو دیکھا اور پینٹ کی جیب میں ڈالتا کھڑا ہو گیا۔ کل ہوئی بدمزگی کے تاثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ وہ نیچے آیا پر حماد نہیں تھا۔ وہ پوچھ میں آیا تو وہیں حماد کی گاڑی کھڑی تھی اور حماد گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ گاڑی سے باہر نہیں نکلو گے؟ دوسری طرف کے شیشے پر جھک کر اس نے اندر جھانکا۔ نہیں، اندر بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ ارحم کو دیکھے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ارحم کو سوال کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر لی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب حماد نے گاڑی روکی۔ ارحم اس کی گاڑی روکنے پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بات گھر پر بھی ہو سکتی تھی، باہر لانے کی کیا ضرورت؟ ارحم نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ حرکت کچھ عجیب لگی اسے۔ بس تھی ضرورت۔ تمہیں غصے میں خیال نہیں رہتا؟ اگر میں وہاں کوئی بات کرتا اور تمہاری آواز بلند ہو جاتی تو آنٹی انکل کو پتہ چل جاتا۔ ارحم نے اس کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ ضرور وہ کوئی غصہ دلانے والی بات ہی کرنے والا تھا۔ ارحم، سارا بہت ہرٹ ہوئی ہے تمہارے رویے سے۔ تو بالکل عام لہجہ تھا، نہ غصہ تھا نہ طنز۔ تمہارے الفاظ غلط تھے، سب ہنس رہے تھے اس پر۔ اس نے اپنا مذاق خود بنوایا۔ میں نے منع کیا تھا کہ میں کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں کہا تھا، پر اب بات کچھ اور ہے۔ حماد سامنے روڈ پر نظریں جمائے بولا۔ ارحم نے الجھ کر اسے دیکھا، پر وہ ارحم کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کل رات کو ڈیڈ کو بتا دیا کہ میں سارا سے محبت کرتا ہوں۔ ارحم نے دونوں آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اوہ گریٹ، امید ہے جوتا نہیں پڑا ہوگا۔ ارحم نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، پر وہ بھی سنجیدہ رہا۔ ڈیڈ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہ سارا کے گھر رشتہ لے جانے بھی تیار ہیں، لیکن حماد بولتے بولتے رکا اور ارحم کی جانب دیکھا۔ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا صرف ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے ارحم، اور وہ تم ہو، اور محبت بھی میں ایک ہی سے کرتا ہوں، اور وہ سارا ہے۔ تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، پر سارا کے لیے پیچھے ہٹنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو مت چھوڑو، میں نے تمہیں اسے چھوڑنے کا نہیں بولا۔ ارحم نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں نہیں بولا، لیکن حماد تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دو۔
ہم آج اسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہو رہے تھے اور ہم کے بیچ میں ہی بات کاٹنے پر لب بھینچ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرے گی یا نہ، پر اگر ہاں ہو گئی تو میں نہیں چاہتا بعد میں مجھے مسئلہ ہو، اس لیے تم مجھ سے اپنے کل کے الفاظوں کے لیے معافی مانگ لو۔ ارحم بنا کسی تاثر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ حماد کیا بات کر سکتا ہے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، پر پھر بھی صرف میرے لیے۔ ارحم کو خاموش دیکھ کر وہ التجائی انداز میں بولا، ٹھیک ہے۔ حماد نے حیرت سے ارحم کو دیکھا۔ ارحم الیاس معافی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ خود کو غلطی پر بھی نہ سمجھے، ناممکن۔ تو پھر اب خیر جو بھی تھا وہ راضی ہو گیا، یہی بہت۔ تھینک گاڈ تم مان گئے، میں تو یہی سوچ کر پریشان تھا کہ پتہ نہیں تم کیا ری ایکشن دو۔ چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ حماد کے دل میں تو سکون اترا تھا۔ وہ کل جس بات میں بہت بڑا فیصلہ کر گیا تھا، دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ تو ارحم سے محبت کرتی ہے، وہ بھلا کیسے اس کے لیے ہاں کرے گی، اور اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کر دی، لیکن جیسے بھی کی، پر اب تو ہو گئی تھی۔ ویسے تو یہ ناممکن تھا، پر معجزے اب بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہو اور سارا ہاں کر دے۔ رات ہونے سے پہلے فاطمہ نے حارث کو خود ہی میسج کر دیا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی رہی، نہ حارث نے کچھ کہا نہ فاطمہ نے۔ فاطمہ تو انتظار کر رہی تھی کہ حارث کچھ کہے، کوئی گیلا کرے تو وہ معافی مانگے۔ رات کے کھانے پر بھی خاموشی رہی۔ فاطمہ کا موڈ بھی نارمل تھا، تہمینہ نے بھی کچھ نہیں کہا، شاید وہ ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ ویسے ایسے لوگ ناراض ہی اچھے لگتے ہیں نا، بلکہ ان کو سدا ناراض ہی رہنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ فاطمہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ حارث کمرے میں آیا تو فاطمہ کو اس طرح بھی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا۔ دل میں آیا کہ پوچھے، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں واپس یونی کی ضد نہ کرے۔ وہ فریش ہونے گیا تو فاطمہ اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ تولیے سے منہ صاف کرتا باہر نکلا۔ تولیہ صوفے پہ رکھ کے وہ بیڈ پر بیٹھا اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی، پھر والٹ نکال کر رکھا۔ جب تک فاطمہ اس کے سر پر کھڑی ہو چکی تھی، جس طرح وہ کھڑی تھی، حارث نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ جو بھی تھا، اگر دوبارہ یونی کی ضد کرتی تو وہ اسے پیار سے سمجھا لیتا یا سختی سے، پر اس طرح اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ حارث نے اسے دیکھتے پوچھا تو اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حارث نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سوری کہتے نظریں جھکا گئی۔ حارث اس کے سوری کرنے کی وجہ بھی جانتا تھا۔ اٹس اوکے، مسکرا کر کہتے اس نے فاطمہ کے گرد بازو پھیلایا۔ 1 منٹ رکو۔ فاطمہ کے پاس سے کھڑے ہوتا وہ الماری کی طرف گیا اور ایک لفافہ لایا اور اسے فاطمہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے لفافے کو دیکھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے آنکھوں سے ہی لفافہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے لفافہ کھولا اور اندر سے نکلے کاغذ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ہم پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں؟ اسے خوشی سے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ فوراً میرب کی بات یاد آئی تھی، اس محنت کے ضائع ہونے کے غم میں اپنی خوشیاں ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا امی نے، بھلا پڑھائی پوری نہ ہونے سے کہاں خوشی کا تعلق۔ اور آج فاطمہ عارف پہلی مرتبہ اپنی ضد اور اپنی خواہش قربان کر کے شوہر کے مزاج میں ڈھلی تھی۔ حارث اس کی خوشی دیکھ کر ہنس دیا۔ آرام سے، ہاں جا رہے ہیں ٹور پر، تم نے کہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ پاکستان ٹور پر جانا ہے، تو بس میں نے چھٹی اپلائی کی اور مل گئی۔ تھینک یو سو مچ حارث، آپ بہت اچھے ہیں، خوشی سے کہتے اس نے زور سے حارث کے گال کھینچ لیے کہ حارث کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ ہائے، کل کلب میں جو بھی ہوا اس میں غلطی تمہاری تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم نے ہی مانی۔ فاطمہ میری زندگی میں تمہارے بعد آئی ہے، محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ رہے تو آپ اسی کی باتیں کرتے ہو، لیکن اگر وہ دور ہو تو بھی اس کی محبت دل سے ختم نہیں ہوتی، بس کرنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی۔ اور فاطمہ کو میں دور نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی اس کی محبت کسی صورت میرے دل سے ختم ہوگی۔ اگر فاطمہ نہ بھی ہوتی میری زندگی میں تب بھی تم نہیں ہوتی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، وقتی اٹریکشن ہے جسے تم محبت تصور کر رہی ہو۔ میرے لیے اپنا دل دکھانے سے بہتر ہے تم اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ۔ کوئی تم سے بہت محبت کرتا ہے اور کافی عرصے سے کرتا ہے، پر وہ تمہیں کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ کبھی بول نہیں سکا، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا بہت جلد، اور اگر پتہ چلے تو اس کی قدر کرنا، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، میری طرح اپنی باتوں سے تمہیں بے مول نہیں کرے گا۔ اور کل کے لیے میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، سوری۔ سینڈ پر کلک کر کے اس نے موبائل بیڈ پر ہی رکھ دیا اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ جانتا تھا نیند تو آنی نہیں، پر کیا پتہ آج دیر سے ہی صحیح۔ آپ نے آنٹی سے پوچھ لیا؟ فاطمہ ایک دم سے ٹکٹ سے نظریں ہٹا کر حارث کو دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حارث نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ فاطمہ مسکرا دی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کھانے پر تہمینہ کا منہ کیوں بنا تھا، پر اسے خوشی تھی کہ تہمینہ نے اجازت دے دی۔ سنیں،
اکبر گھر میں بنے اپنے آفس روم میں بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے جب کلثوم کی چہکتی آواز آئی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کھڑی تھی، اور پھر ایک گلاب جامن اٹھا کر اکبر صاحب کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے آدھا کھا کر انہوں نے پیچھے کر دیا۔ کیا بات ہے کلثوم، ویسے تو میری شوگر کا اتنا خیال ہوتا ہے اور آج خود ہی مٹھائی کھلا رہی ہیں؟ جی بات ہی کچھ ایسی ہے، خوشی سے کہتے انہوں نے مٹھائی کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسی کیسی؟ اکبر صاحب نے بھی فائل بند کر دی۔ بات یہ ہے کہ میری فائقہ سے بات ہوئی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ مدیحہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی زیان سے ہو۔ خوشی سے کہتے انہوں نے وہ بچا ہوا گلاب جامن کھایا جو اکبر صاحب نے بچایا تھا۔ ارے واہ، یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ خوش ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اتنی خوش ہیں کہ اب میرے کھانے پینے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ بولتے ہوئے وہ ایک گلاب جامن اٹھانے لگے، لیکن اس سے پہلے ان کا ہاتھ گلاب جامن پر لگتا کلثوم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر پڑا۔ فوراً فری ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر وہ خود بھی کھڑی ہوگی۔ اکبر صاحب نے انہیں خفت سے دیکھا۔ آپ کو جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں سوائے میٹھے کے، مسکراتے ہوئے وہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پورا ایک ساتھ منہ میں ڈال لینا چاہیے تھا گلاب جامن، افسوس سے سوچتے انہوں نے واپس فائل کھول لی۔ دیکھ لیا تم نے، میں نے کہا تھا نا، میرا فیصلہ غلط ہے، یہ لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ حارث جو صبح جلدی اٹھ گیا تھا، تہمینہ کی آواز پر اس کے کچن میں بڑھتے قدم رکے۔ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ اب اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ شادی کے فوراً بعد جانے کے بجائے وہ اب جا رہے ہیں۔ سندس نے جھنجھلا کر بولا۔ اس نے اپنی ماں کا یہ رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اسے اپنی ماں کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم ابھی یہ سب نہیں سمجھ سکتی، تو میں بال سفید نہیں کیے میں نے، ایسی تیز لڑکیوں کو بہت اچھے سے آتا ہے کیسے اپنے شوہروں کو انگلیوں پر نچانا ہے۔ حارث لب بھینچ گیا، اس کی ماں فاطمہ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتی تھی۔ امی کیا قابو میں کر لیا بھابھی نے بھائی کو؟ ہاں صحیح کہتی ہے، اس نے کہاں کیا؟ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی اور سے کیا گیلا کریں؟ افسوس سے بولتے انہوں نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ امی آپ کو کیا گیلا ہے؟ اب ایسی کون سی بات ہوگی؟ سندس عاجز آ کر بولی۔ کیونی میں لڑکیوں میں ان کے گروپ میں ظالم ساس کا ٹاپک سب سے عروج پر رہتا تھا، کبھی کوئی کسی ڈرامے کی بری ساس کا تو کبھی کسی ناول کی ظالم ساس کا تبصرہ ہوتا تھا، اور وہ ان کے درمیان بیٹھی شرمندگی کی گہرائیوں میں گر جاتی تھی۔ اب کیا بتاتی کہ اس کی ماں کا رویہ بھی اس کی بھابھی کے ساتھ ویسا ہی ہے۔ گیلا؟ کس کس چیز کا گیلا کروں میں سندس؟ میری طبیعت اتنی خراب ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت چل رہا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو بتاتی اس لیے نہیں کہ تم لوگ پریشان ہو جاگے، لیکن تم لوگوں کو تو میری حالت نظر آنی چاہیے۔ بچپن میں تم لوگ نہیں بتاتے تھے کہ تم لوگ بیمار ہو کیسا محسوس کرے، جب بیمار ہوتے تھے نا تو رات کو جاگ جا کر میں تم لوگوں کو بار بار چیک کرتی تھی۔ بولتے ہوئے وہ رو دی۔ اور آج میرے بیٹے کو دیکھو، ماں کا ذرا خیال نہیں، میں مر بھی جاؤں تو اسے فکر نہیں ہوگی۔ جا رہا ہے نہ جانے دو اسے اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے، جب اسے ماں سے زیادہ بیوی کو گھمانے کا خیال ہے تو ایسا ہی صحیح۔ آنسو پوچھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حارث کے لیے مزید وہاں کھڑے ہونا محال ہو گیا، وہ بنا کچن میں جائے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ حارث، میں کیا کہہ رہی تھی کہ شاپنگ پر چلیں، مطلب ویسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مری وغیرہ میں سردی ہوگی نا تو۔ حارث کو کمرے میں آتا دیکھ وہ خوشی سے بولی۔ جب حارث کمرے سے نکلا تھا تب تو وہ سو رہی تھی، اور اب اس کے واپس کمرے میں آنے سے پہلے وہ فریش بھی ہو چکی تھی۔ کل رات سے اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حارث نے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور فاطمہ کے پاس آیا۔ وہ ہم نہیں جا رہے، اس نے فاطمہ کو نارملی بولا، پر وہ اتنے دن میں اس کے ری ایکشن سے واقف ہو چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے کل رات کو ہوئی؟ ہاں جانا تھا، اسی لیے ٹکٹ بھی لے لیے تھے، پر صبح آفس سے فون آیا تھا مجھے ابھی چھٹی نہیں مل سکتی، یو ایس سے کچھ ڈیلرز آ رہے ہیں اور میرا ہونا ضروری ہے۔ فاطمہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس نے فاطمہ کے ہاتھ تھامتے کہا، لیکن آپ کے آفس سے تو کوئی کال نہیں آئی تھی؟ فاطمہ نے یقین سے کہا، اسے 100% یقین تھا کہ تہمینہ نے منع کر دیا ہوگا۔ اب بھی کچھ دیر پہلے آئی تھی، تم سو رہی تھی اس لیے باہر جا کر بات کر رہا تھا، وہ سمجھداری سے بولا۔ وہ فاطمہ کو تہمینہ کی کہیں باتیں یا اپنا جانے کا ارادہ بدلنے کی اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پر آپ کا موبائل تو وہ رکھا ہے سائڈ ٹیبل پر، آپ کا موبائل تو کمرے میں تھا حارث، پھر کون سے فون سے کال آئی تھی؟ اور جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کے پاس صرف ایک ہی موبائل ہے۔ فاطمہ حارث سے اپنے ہاتھ چھڑاتے آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں فاطمہ، اور میرے ساتھ یہ شکی اور ڈبل میننگ باتیں مت کیا کرو۔ بولا ہے نا چھٹی نہیں ملی، میں ہی لے کر جا رہا تھا نا، اب میں ہی منع کر رہا ہوں، جب چھٹی ملے گی لے جاؤں گا۔ غصے سے بولتا وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فاطمہ سے اپنی چوری نہیں پکڑوا سکتا تھا اور نہ ہی فاطمہ کے آنسوں کے آگے کمزور پڑ سکتا تھا، اسی لیے کمرے سے ہی نکل گیا۔ فاطمہ نے ہاتھ کی پت سے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے وہ لفافہ اٹھایا جس میں ٹکٹ تھے، اور پھر اس میں سے ٹکٹ نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
کیا ہوا فاطمہ، خیریت؟ تم تو آج حارث کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی تھی نا، اور حارث کہاں ہے؟ اکیلی آئی ہو؟ مریم سفیان کو یخنی پلاتے اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ سوال کرنے لگی۔ میرب اپنے کمرے میں تھی۔ فاطمہ خاموشی سے صفحے پر بیٹھ کے اپنا بیگ برابر میں رکھا اور رونے کا شغل شروع کیا۔ مریم نے اسے روتا دیکھ سفیان کو صوفے پر لٹایا اور فاطمہ کے پاس آئی۔ جب میرب بھی کمرے سے نکلی اور فاطمہ کو گھر پر اور روتے ہوئے دیکھنی اس کی طرف بڑھی، تھوڑا پوچھنے پر فاطمہ نے کل سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا تھا نا امی، میری ساس کو میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ روتے ہوئے اور میرب کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فضول مت بولا کرو فاطمہ، ایسے بدگمان نہیں ہوتے۔ میرب نے سمجھداری سے کہا۔ رہنے دے امی، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، غلط جگہ شادی کر دی آپ نے میری۔ آنسو صاف کرتے وہ میرب سے منہ موڑ کے۔ ناشکری نہیں کرتے فاطمہ، ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتیں سسرال میں ہوتی رہتی ہیں، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میکے آ کر رونا رو یا ماں باپ پر الزام لگاؤ۔ حارث تمہارا خیال نہیں رکھتا کیا، یا تم سے محبت نہیں کرتا؟ میرب نے پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر اس بار فاطمہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں، نہیں کرتے خیال وہ میرا، اور نہ ہی کرتے مجھ سے محبت کرنے والے شوہر بیویوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ فاطمہ اپنے ازلی ضدی انداز میں بولی، جو میرب کو سراسر بدتمیزی لگا، اور پھر وہی بات دماغ میں کہ فاطمہ سسرال میں بھی ایسے ہی زبان چلاتی ہوگی۔ تمیز کرو فاطمہ، کیا کرتا ہے حارث؟ تمہیں مارتا ہے یا تمہارے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے؟ ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، اور یہ کیا روز روز کا ناٹک ہے، روز روز میکے میں آ کر سسرال کی برائیاں کر کے رونا؟ اچھی عادت نہیں ہے فاطمہ، اس سے تمہاری عزت بھی کم ہوگی اور تمہارے شوہر اور سسرال کی بھی۔ میرب سخت لہجے میں بولی، انہیں فاطمہ کی خود سری سے بہت چھیڑ تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہاں آؤں گی ہی نہیں، آپ کو سب ٹھیک لگتے ہیں سوائے میرے۔ غصے سے اٹھتے فاطمہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کسی کی سنے یا کہے گھر سے نکل گئی۔ اب اسے اور رونا آ رہا تھا۔ حماد آدھے گھنٹے سے دو دریا پر ارحم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ارحم کو 5 بجے کا کہا تھا اور اب 6 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ گاڑی کی بونٹ پر بیٹھے اور اسے اپنی سگریٹ سلگائی۔ ابھی 2 کش ہی لیے تھے جب سامنے سے ارحم کی گاڑی نظر آئی۔ 2 منٹ بعد وہ گاڑی حماد کی گاڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ارحم باہر نکلا۔ حماد بے تاثر چہرہ لیا اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ارحم اس کے برابر میں بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگائی۔ آج موم ڈیڈ گئے تھے سارا کے گھر۔ وہ سنجیدگی سے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر؟ ارحم سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا اداس اور سنجیدہ چہرہ برے کی طرف اشارہ دے رہا تھا، اور ویسے بھی سارا اس کی بات کیوں مانتی؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے ارحم؟ بولتے ہوئے حماد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم نے لب بھینچتے آدھی بچی سگریٹ نیچے پھینکی۔ حماد ریلیکس، دیکھو تمہارے نصیب میں اس سے بہتر ہوگی، اور ویسے بھی تم فاطمہ کو بھول سکتے ہو؟ وہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی، اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتر رکھی ہوگی۔ حماد اس کی بات کاٹتا بولا۔ ارحم اسے سکتے میں دیکھتے رہ گیا۔ حماد اس سے لاجواب کر گیا تھا۔ تم ارحم الیاس کی برابری نہیں کر سکتے اس معاملے میں حماد، وہ سختی سے بولا تھا۔ اسے حماد کی بات بہت غصہ دلا گئی تھی۔ شاید صحیح بات تھی، اس لیے ارحم الیاس اسے دیکھتے ہی محبت کر بیٹھا تھا، اور اب وہ محبت عشق کے درجے پر پہنچ چکی تھی۔ تم اسے ضد بھی کہہ سکتے ہو اور جنون بھی۔ فاطمہ عارف کے ساتھ صرف ایک ہی نام جڑ سکتا ہے، اور وہ ارحم الیاس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام میں اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا۔ سختی سے بولتے ارحم بونٹ سے اترنے لگا جب حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ارحم، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ حماد نے بات سنبھالنا چاہی۔ وہ اشاروں میں ارحم کو سمجھانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے جس سے بعد میں اسے پچھتانا پڑے، پر شاید ارحم سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پر میں نے جو کہا سچ کہا، اسے مذاق مت سمجھنا۔ سنجیدگی سے بولتے ارحم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا بگڑتا انداز دیکھ کر حماد بھی فوراً اترا اور ارحم کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یار کیا ہو گیا؟ اچھا سوری، میں نے یہاں سیلیبریٹ کرنے بلایا تھا، حماد نے عاجزانہ انداز میں بولا۔ کیسے سیلیبریشن؟ سارا نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے، حماد بتاتے ہوئے خوشی سے ارحم کے گلے لگ گیا۔ ارحم کے دل میں سکون اترا۔ اب وہ خود پر یہ الزام نہیں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دوست کی محبت اس کی وجہ سے دور ہوئی ہے۔ وہ بھی حماد کے گرد بازو لپیٹ کر پوری اطمینان سے مسکرایا تھا۔ کل سارا نے اس کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا، پر اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ سارا نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ مسکراہٹ حماد کی خوشی کی نہیں تھی، بلکہ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب وہ جلد فاطمہ کو حاصل کر سکتا تھا۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، ماتھے پر گہرے بال تھے۔ وہ لب کاٹتے کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب فون بجا۔ اس سے بنا دیکھے فون اٹھا لیا۔ وہ سمجھا تھا اس کی سیکرٹری کا فون ہوگا۔ ہائے برو، ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے۔ ارسلان نے فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں 2 نمبر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ اس کا وہی پرانا اسکول کا دوست تھا جو پولیس میں تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہوتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ سفیر اور اس کے ساتھ جو حسینہ تھی اسے 7 سال کی جیل ہوئی ہے، بہت تگڑا کیس بنایا تھا اس کے خلاف۔
جو خبر اسے ملی تھی اس پر ارسلان کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رکی، ماتھے پر پڑے بل کھلے، چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ واقعی گڈ نیوز ہی ہے۔ ایک اور کام ہے میرے پاس، تگڑی رقم دوں گا اس کام کی بھی۔ ٹیبل پر پڑا پین اٹھا کے وہ انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسا کام؟ کام یہ ہے کہ ایک بندے کا نام اور تصویر دوں گا، تمہیں اس کے فیملی کے ایک ایک فرد کی مکمل ڈیٹیلز نکالی ہیں، کون کب کیا کرتا ہے سب کا سب کچھ پتہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا باس۔ تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ بس زیادہ وقت نہیں ہے، 1 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گا، جب تک تم میرا کام آرام سے کر سکتے ہو۔ ابھی میری میٹنگ ہے، پھر بات ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کال منتقل کر گیا۔ ایک لمبی سانس لیتے وہ واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ وہ کسی صورت فاطمہ کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ نفرت دن بدن اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ جس طرح فاطمہ نے اس کے پیٹ پر چونٹی کاٹی تھی، اسے اذیت دی تھی، وہ فاطمہ کی پوری زندگی اس کے لیے اذیت بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جاری ہے۔